بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں ملنے کا پروگرام تو بڑھ گیا۔ صورتحال یہ ہے کہ 2 ججز نے اختلافی نوٹ لکھا ہے اور ایک نیا پنڈورا باکس کھل گیا ہے۔ کیا وہ سیٹیں اب مل سکیں گی؟ کیا ادارے یعنی الیکشن کمیشن اس فیصلے پر عمل درآمد کے پابند ہیں اور رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ اور مزید اس پر پارلیمنٹ اور صدر پاکستان کا کردار کیا ہو سکتا ہے اور یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ یہ ساری تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ عمران خان کی ایک تصویر میڈیا میں بار بار کیوں آ رہی ہے، وہ بھی میں آپ سے ڈسکس کروں گا۔ اور جناب عمران خان صاحب پھر احتجاج کے بارے میں بول پڑے ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ آئین میں یہ کہاں لکھا ہے کہ جی ایچ کیو کے سامنے احتجاج نہیں ہو سکتا۔ یعنی عمران خان وہ جو بار بار بات کرتے ہیں کہ جی میں نے یہ پلان کیا تھا احتجاج، کیونکہ اچھا بیک اینڈ پہ کیا سٹوری ہے کہ وہ ثبوت موجود ہیں، ڈاکومنٹری پروف ایسے ہیں جس میں پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری پلاننگ اور اس کے پیچھے ماسٹر مائنڈ خود عمران خان صاحب تھے۔ اچھا انہیں بھی ظاہر پتہ چل جاتا ہے، سارا نیٹ ورک لوگ موجود ہیں، وکلا ہیں، ہر جگہ پر موجود ہے نا لوگ، تو پیار محبت کرنے والے عمران خان سے تو ویسے بھی خاص محبت ہے لوگوں کی، تو اس وجہ سے انہیں یہ پتہ ہے اور اپنی عادت کے مطابق بات کو چھپانے کے لیے، کور کرنے کے لیے وہ پہلے اس کا ذمہ لے لیں کہ ہاں میں نے تو پہلے ہی کہا ہوا ہے، اس میں کون سی ایسی بات تھی۔ اور کم از کم ان کا اپنا کراؤڈ اس بات سے پھر بالکل مطمئن ہو جاتا ہے کہ چوری کی ہے تو کیا ہوا، عمران خان نے تو پہلے کہا تھا میں کر رہا ہوں، بد کرداری کی ہے تو کیا ہوا، عمران خان نے تو پہلے کہا تھا کہ میں کر رہا ہوں۔ تو جو کہ پہلے کہہ دیا تھا تو پھر اس کے بعد گندے سے گندا کام، برے سے برا کام، بڑے سے بڑا جھوٹ، بڑے سے بڑی منافقت جو ہے وہ ان کے لیے جائز ہو جاتی ہے، کیونکہ مسئلے کوئی نہیں، خان صاحب نے پہلے کہہ دیا تھا، اور چونکہ خان صاحب نے کہہ دیا تھا اس لیے سب کچھ جائز ہے۔ خان صاحب نے اڈیالہ جیل میں لوگوں سے باتیں کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ مذاکرات ہو سکتے ہیں لیکن میرا مینڈیٹ واپس کیا جائے، یعنی حکومت یہ مذاکرات کرے کہ جو حکومتیں جیتی ہوئی سیٹیں ہیں وہ ساری اٹھا کے عمران خان صاحب کو 180-90 سیٹیں عمران خان صاحب کو دے دیں۔ عقل مندی دیکھیں آپ، ویژن دیکھیں، کیا خوبصورت بات ہے جس پر مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں۔ دوسرا، فوج سے وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کا کہنا آج پھر یہی تھا کہ جو طاقتور ہیں انہی سے میں مذاکرات کروں گا، لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ فوج کو چاہیے کہ مجھ سے معافی مانگے کیونکہ زیادتی تو میرے ساتھ ہوئی ہے، مجھے رینجرز نے اغوا کر لیا تھا۔ اچھا اب جن سے معافی مانگنے کی وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ فوج مجھ سے معافی مانگے، وہ مطالبات کریں، یعنی مطلب جو ان کی باتوں کے مطابق، عمران خان صاحب کی باتوں کے مطابق سمجھ یہ آتا ہے کہ فوج آ کر پہلے ان سے معافی مانگ لے اور پھر بیٹھ کر ان سے مذاکرات کر لے، تو بڑی اچھی آپشن ہے، مطلب عمران خان صاحب کی طرف سے تو بڑی اچھی آپشن ہے۔ آپ خود سوچ لیں کہ اس پر کیا جواب آ سکتا ہے۔ 2 روز قبل بھی جب ان کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بگڑا ہوا بچہ ہے، فوج تو جو ہے بگڑا ہوا بچہ ہے، تو بگڑے ہوئے بچے سے پہلے وہ معافی منگوانا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ تو بڑی زیادتی ہوئی ہے اور فوج نے وہ زیادتی کی ان کے ساتھ، تو اس کے بعد پھر وہ ان کے ساتھ مذاکرات کریں گے۔ کمال ہے ویسے، کیونکہ ان کے ساتھ بڑا ظلم بھی ہوا ہے اور نیب کے خلاف انہوں نے جو باتیں روٹین میں کہہ رہا ہے، نیب نے غلط ریفرنس بنایا ہے، ہار میرے پاس ہے، فلاں چیز میرے پاس ہے۔ اچھا یہ نہیں بتاتے کہ وہ پرائس فیکٹر کیا ہے، وہ جو 30,000 روپے کا انہوں نے ڈنر سیٹ تازہ ترین جو سامنے آیا ہے، وہ 2 نمبری کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ خیر کیس چل رہا ہے ان پہ 190 ملین پاؤنڈ کا، جس میں جج ایک مرتبہ پھر تبدیل ہو گئے ہیں اور بہت مرتبہ ایسی چیزیں ہوئی ہیں، ایک مرتبہ پھر جج تبدیل ہو گئے ہیں اور اب 7 اگست نئی تاریخ ہے، کیونکہ وہ جو تفتیشی افسر ہیں ان پر جرا ہونی تھی، آج پی ٹی آئی کے اپنے وکیل وہاں نہیں پہنچے، وہ بات آگے چلی جائے گی، پھر انہیں وہ بھی یاد آتا ہے، کمشنر راول پنڈی بھی یاد آتا ہے۔ لیکن سب سے مزیدار چیز اس میں جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ آئین میں کہاں لکھا ہوا ہے، مطلب عمران خان صاحب کو آئین کا بھی پتہ ہے۔ آپ سوچیں نا کہ وہ جو نہ جمہوریت کو تسلیم کرتے، نہ عدالتوں کو تسلیم کرتے، نہ کسی اور کو حکومت کو تسلیم کرتے ہیں، نہ سسٹم کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن انہیں آئین کا پتہ ہے، آئین کو مانتے نہیں ہیں لیکن پتہ ضرور ہے، کیونکہ اس چیز میں وہ پوچھیں کہ کہاں لکھا ہے کہ جی ایچ کیو کے سامنے احتجاج نہیں کرنا۔ تو خیر وہ جو انہوں نے احتجاج کرنا تھا ہو چکا، کر لیا، اب قانون نے اپنا راستہ لینا ہے، کیسز ہیں، یہ 190 ملین پاؤنڈ والا اگر 7 اگست ڈیٹ پڑ گیا اور 10-15-20 دن اور سے پرابلی اگست کے مہینے میں اس کا فیصلہ آ جائے گا۔ دوسری طرف 9 مئی والے کیسز ہیں جس میں وہ خود بار بار کہتے ہیں کہ ہاں میں نے کہا تھا کہ جی ایچ کیو کے سامنے جا کے، آئین نے کون سا منع کرتا ہے، تو وہ بھی ہو جائے گا۔ لیکن اس ساری چیزوں میں ایک چیز سمجھ آ رہی ہے کہ ان کی بچت نہیں ہو رہی، جو وہ ٹون استعمال کر رہے ہیں نا
کہ فوج مجھ سے معافی مانگے اور وہ بگڑا ہوا بچہ ہے، تو دوسری طرف جو ان کے لوگ ایک امپریشن دینا چاہتے ہیں کہ بات چیت چل رہی ہے، مذاکرات ہو رہے ہیں، جیسے کچھ ان کے چاہنے والے یہ بھی کہتے ہیں نا 4 دور تو ہو چکے ہیں مذاکرات کے، تو ٹھیک ہے پھر تو ان مذاکرات کا جو نتیجہ ہے وہ سامنے نظر آ رہا ہے۔ ایک طرف فوج کی طرف سے جو بیانات آتے ہیں، آئی ایس پی آر کی طرف سے ہیں کہ ان کا کیا سٹانس نظر آ رہا ہے، ان کا کیا رویہ نظر آ رہا ہے، اور دوسری طرف عمران خان صاحب کا بھی، جہاں مذاکرات ہو رہے ہوں، بات آگے بڑھ رہی ہو، وہاں اس طرح کے نہیں ہوتے۔ اس کا مطلب یہ ہے، سمپل سا مطلب یہ ہے کہ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، کوئی بات چیت نہیں ہو رہی، اور شکایت ہی لگے گی، یعنی قانون کے مطابق کیسز آگے چلیں گے، وہ چاہے ملٹری کورٹ میں جائے 9 مئی والا، چاہے یہاں سے سزائیں ہوں، جو قانون کے مطابق ہونا ہے وہی ساری چیزیں ہونی ہیں۔ لیکن اس ساری چیزوں میں آپ کوریج پہ مجھے ایک چیز دیکھ کر میں نے کئی مرتبہ نوٹس کیا، آج سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لوں، ان کی تصویر، عمران خان صاحب کی تصویر۔ عمران خان صاحب کی بہت سی تصویریں ہیں، مختلف پلیٹ فارمز پہ مختلف تصاویر شیئر ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن ایک مخصوص تصویر ہے جس میں ان کی لک بڑی بوڑھی سی، مطلب کافی ایجڈ لک آ رہی ہے۔ ویسے تو عمران خان آپ کو پتہ نا بڑا فٹ ہینڈسم، ویسی ہینڈسم کا تو ان کا وہ ہے نا ایک سلوگن ہے، ہینڈسم وزیر اعظم۔ اور زرتاج گل صاحبہ تو خیر بہت ہی زیادہ بتاتی تھیں، وہ تو بارشیں بھی ہونے کی وجہ اور موسم کی تبدیلیاں بھی سارا کچھ ہی ان کے کھاتے میں ڈال دیتی تھی۔ لیکن میں مختلف جو نیوز پورٹلز یا نیوز پراپرٹیز ہیں ڈیجیٹل کی، ان پہ ان کی تصاویر بار بار دیکھ رہا ہوں، ایک ہی جیسی تصویر، وہ جو اولڈ لک والی ہے، پہلے مختلف اور ویب سائٹس پہ تھی، اب میں اس کو ڈان کی ویب سائٹ پر بھی آج میں نے دیکھا ہے، یہ تصویر آپ کے سامنے ہے۔ ایک خاص لک اس میں دی جا رہی ہے، پریشانی والی یا ایجڈ والی، بوڑھے ہونے والی، وہ ینگ لک جو ہے نا، ینگ فریش لک وہ نہیں آ رہی۔ اچھا، بڑا اچھا ڈریسنگ، بڑی زبردست ہے نا، قمیض شلوار اور ویسٹ کوٹ اور مختلف اس میں، لیکن لک جو ہے وہ بزرگوں والی لک آ رہی ہے، بوڑھوں والی لک۔ تو یہ پتہ نہیں اب کسی کے کہنے پر ہے یا میڈیا والوں نے خود سوچ لیا ہے کہ عمران خان صاحب چونکہ بوڑھے ہو گئے ہیں اور ان کا رول نہیں رہا چیزوں میں، اس لیے ان کی یہ لک دی جا رہی ہے۔ مجھے لگتا ہے جس کنسسٹنسی کے ساتھ آ رہی ہے نا، بار بار آئی جا رہی ہے، کچھ کسی نے سوچ سمجھ کے کیا ہے، جو بھی کر رہا ہے نا وہ کوئی سوچ سمجھ کے کسی پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے۔ تو بہرحال خان صاحب کو سمجھنا چاہیے کہ ان کی دال نہیں گل رہی، یہ جو شور مچانے والا ہے نا یہ نہیں گلنی۔ دوسری طرف ان کا جو کوشش تھی وہ پارلیمنٹ کے مخصوص نشستیں لینے والی، ان کی تو خواہش تھی، اور خواہش پوری کسی اور نے کی، اور وہ اس طرح سے پوری ہوئی کہ صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ ایک تو ہوتا ہے نا لفظ کہ دال میں کچھ کالا، یہاں تو دال ہی کالی ہو گئی تھی۔ ہاں، اس کالی میں کوئی دال اگر نظر آ جائے، کالے میں دال نظر آ جائے تو اور بات ہے، ورنہ سارا کچھ کالا ہی کالا تھا۔ کالے سے مجھے یاد آیا بلیک لاٹ ڈکشنری بھی ہوتی تھی۔ بہرحال اس فیصلے پہ جو 12 جولائی کا فیصلہ تھا، جس میں وہ مخصوص نشستیں جس کا کلیم کر رہے تھے سنی اتحاد کونسل والے، اور پی ٹی آئی اس کیس میں پارٹی ہی نہیں تھی لیکن وہ پی ٹی آئی کو دے دی گئی تھی، اس پہ 2 ججز کا اختلافی نوٹ سامنے آ گیا۔ تفصیلی فیصلہ تو آ ہی نہیں رہا نا۔ عجیب بات ہے ویسے کہ 12 جولائی کے بعد آپ دیکھ لیں 20 دن ہو گئے، تقریباً 20 دن سے بھی زیادہ ہو گیا، تو 2 ججز جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان نے یہ اپنا اختلافی نوٹ جاری کر دیا ہے، جس کے مطابق ان کا کہنا یہ ہے کہ سنی اتحاد کونسل نے تو الیکشن میں حصہ ہی نہیں لیا تھا، بلکہ ان کے جو چیئرمین ہیں صاحبزادہ حامد رضا صاحب، وہ خود آزاد حیثیت میں الیکشن لڑے تھے، اور اس سارے کیس کی جو پروسیڈنگ چل رہی تھی اس میں ججز بار بار ایک سوال کرتے تھے کہ کیا یہ نشستیں پی ٹی آئی کو دی جا سکتی ہیں، تو وکلا بھی جو جواب دیتے تھے ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ یہ پی ٹی آئی کو دی جا سکتی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی تو کیس میں تھی نہیں۔ اچھا، کنول شوذب کے جو وکیل ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب، انہوں نے بھی یہ نہیں کہیں ایڈمٹ کیا کہ ہاں یہ پی ٹی آئی کو دے دیں، کیونکہ مطلب سینس ہی نہیں بنتی تھی نا بات کی کہ ایک ایسی پارٹی جو اس کیس میں فریق نہیں ہے، ایک ایسی سیاسی جماعت جو اس کیس کی فریق ہی نہیں ہے، اس کو کیسے ٹکٹ سے دی جائے؟ فریق تو تھی سنی اتحاد کونسل، اگر دی جاتی وہ بھی اس پر بھی آبجیکشن ہونا تھا، وہ بھی ایک سوالیہ نشان تھا، لیکن جو پرابلٹی تھی، جو پاسبلٹی تھی، وہ یہ تھی کہ سنی اتحاد کونسل کو دے دی جائے، بہت زیادہ فیور کی جاتی ہے اگر تو یہ تو اٹھا کے انہیں دے دی گئی۔ تو انہوں نے تو کہا کہ یہ پی ٹی آئی کو فیور دینے کے لیے آئین کے آرٹیکل 51، 61 اور 106 کو معطل کرنا ہوگا، یعنی آئین کو معطل کرنا۔ آپ سوچیں کہ کسی ٹائم پر جا کر یہ باقاعدہ ایک کیس بنے گا، مے بی آج کی عدالت میں نہ بن رہا ہو، یہ پرانی وہ ایسی نظیر اور ایسے ریفرنسز موجود ہیں
18ویں ترمیم کے بعد بھی یہ چیزیں ہو چکی ہیں کہ اب ایسی چیز پر کہیں کیس بھی بن سکتا ہے. اچھا تو وہ تو خیر چلیں جب بنے گا، جب لوگ کچھ تبدیل ہو چکے ہوں گے، لیکن آج بھی اس پر بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں اور مجھے لگتا ہے کچھ ہو جائیں گی. اگر یہ جو اختلافی نوٹ ہے اس کو لے کر کل پارلیمنٹ میں، کل مین اگلے چند دنوں میں پارلیمنٹ میں اس پہ بحث ہو اور وہ اس کو لے کر چلیں کہ یہ آئین توڑنے کے مترادف ہے، آئین ری رائٹ کرنے کے مترادف ہے، آئین کو معطل کرنے کے مترادف ہے. آپ کو پتہ نا مشرف کیس اور وہ چیزیں، آئین کو معطل کرنا سزا آپ کو پتہ ہے پھر، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ججز کے، سپریم کورٹ ہی کے ججز کے جو ریمارکس ہیں، جو اختلافی نوٹ ہے فیصلے میں، وہ یہ بتا رہا ہے. اچھا اور انہوں نے کہا ہم تو انتظار کرتے رہے، ڈیٹیلڈ فیصلہ نہیں آ رہا اس لیے ہم نے اپنا اختلافی نوٹ دے دیا. اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ججز ایسا کیوں کرتے ہیں. اگر وہ کوئی فیصلہ کرتے ہیں جیسے وہ پنجاب اسمبلی والا ہوا تھا، او بھائی اگر آپ میں اتنی جرت ہے، آپ نے فیصلہ کیا ہے صحیح یا غلط، اس پہ اعتراض تو ہو سکتا ہے نا دوسری سائڈ سے، لیکن جنہوں نے فیصلہ کیا ہے ان میں کم از کم اتنی کریج ہونی چاہیے کہ اس کا تفصیلی فیصلہ لکھیں، اس کو جسٹیفائی کریں. تو اسی طرح یہ والا فیصلہ جو تھا امپورٹنٹ فیصلہ ہے. اب پارلیمنٹ کی شکل تبدیل ہونی ہے، کچھ لوگ جن کا نوٹیفیکیشن ہو چکا تھا وہ کینسل ہو کے وہ فارغ ہوں گے، جو لوگ نہیں تھے وہ لوگوں نے ایڈ ہونا ہے اس فیصلے کے مطابق. تو کم از کم اس کا تفصیلی فیصلہ دیں تاکہ اس پہ آگے بات چل سکے. اگر کسی فریق نے اس کو چیلنج کرنا ہے جو کہ حکومت کر رہی ہے تو وہ بھی آگے معاملہ آگے چلے. لیکن ججز کا خیال ہے کہ چھٹیاں منانی زیادہ ضروری ہیں. تو ویسے بھی ضروری تو ہے نا، دیکھیں نا گرمی ہے پاکستان میں، اگرچہ اے سیز ہوتے ہیں، فری بجلی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن باہر چھٹیاں منانی ہر ایک کا رائٹ ہے. جب لکھا ہوا ہے قانون میں، آئین میں، جب وہ ہمارے قوانین میں جب لکھا ہوا ہے، اور قانون کی تو ہم بڑی پاسداری کرتے ہیں. وہ اور بات ہے کہ ججز یہ بتا رہے ہیں کہ آئین کے 3 آرٹیکل کم از کم 51، 61 اور 106 کو سمجھے کہ معطل ہی کر دیا ہے یہ پی ٹی آئی کو فیور دے کے. تو ایک تو پارلیمنٹ اس پہ اپنا کردار ادا کر سکتی ہے. دوسرا جو ہمارے سینئر دوست ہیں سعید چودھری صاحب، ان سے جب ڈسکس ہو رہا تھا اس حوالے سے، انہوں نے یہی کہا کہ پارلیمنٹ میں بھی ہو سکتا ہے اور پارلیمنٹ میں کوئی ریزولوشن پاس ہونے کی صورت میں یا ادروائز بھی صدر پاکستان بھی کوئی ریفرنس بھیج سکتے ہیں. تو یہ معاملہ لگ یہ رہا ہے کہ یہ ختم نہیں ہوا، اور الیکشن کمیشن یا باقی ادارے جو ہیں ایسی رولنگ کو یا ایسے فیصلے پر پابند نہیں ہیں اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے. تو یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے کہ بس. اچھا ہاں، اس میں ایک اور چیز بھی آئی کہ یہ 39 کو ابھی فوری پارٹی ممبرشپ دینا اور 41 کو بعد میں دے دینا، ان کا یہ تو ایشو ہی نہیں تھا، یہ تو سوال ہی نہیں تھا، اس میں سوال تو کچھ اور تھا. یہ نئی کہانیاں جو بنائی گئی ہیں تو ان پر یہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں لگ رہا ہے. جو فیصلہ آ گیا عدالت کی طرف سے تو حتمی فیصلہ ہی آیا ہے، ظاہر سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، لیکن لگ یہ رہا ہے، حالات یہ بتا رہے ہیں کہ یہ معاملہ ابھی آگے چلے گا اور اس میں کوئی ریفرنس، کوئی بڑا بینچ، کوئی نئے ججز کے ساتھ کوئی فل کورٹ اور کوئی بھی چیزیں مختلف قسم کی ہو سکتی ہیں. اس دوران میں پارلیمنٹ کیسے اس کو ڈیل کرتی ہے، اسپیکر صاحب اس کو کیسے لے کے چلتے ہیں، اس نوٹیفیکیشن پر بھی کس حد تک عمل درآمد ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں آنے والے وقت میں ہمارے سامنے ہوں گی. لیکن ہمارے سامنے تو کچھ اور ایشوز بھی ہیں، جس میں ایک دہشت گردی بڑا ایشو ہے. اور BBC کی جو رپورٹ پبلش ہوئی ہے گڈ طالبان کے حوالے سے کہ بدنوں میں جو نظر آ رہے ہیں اور کچھ عرصے سے نظر آ رہے تھے، اور انہوں نے اپنے وہاں پہ جس طرح سے سیٹ اپ بنا لیا ہے، تو اتھارٹیز کو، حکومت کو، تمام اتھارٹیز کو دیکھنا ہوگا. انسانی جان کا کوئی سبسٹیوٹ نہیں ہوتا. دہشت گردی کی اجازت دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتی اور نہ ہونی چاہیے. تو میرے وطن میں، ہمارے وطن میں ہمارے لوگ کیوں مر رہے ہیں، دہشت گردوں کا نشانہ کیوں بن رہے ہیں؟ ذمہ دار حکومت وقت ہے، اور وہ تمام ادارے میں سمجھتا ہوں حکومت کے اور پارلیمنٹ کے تابع ہے. تو حکومت کو اور پارلیمنٹ کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے اور لوگوں کی جان و مال دہشت گردوں کو روکنے کی صورت میں اور معاشی جو عدم استحکام کا شکار ہے اس کو ختم کر کے بہتر پالیسیاں بنا کر اور بہتر فیصلے کر کے لوگوں کو سہولتیں مہیا کرنا حکومت ہی کا کام ہے. شکریہ.